بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارج السالکین کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ ہمارا ایڈوانس عربک ریڈر کا کورس ہے، جس میں ماشاءاللہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ عبارت پڑھتے ہیں اور جو گرامر انہوں نے پڑھی ہے اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں۔ چلیں جی شروع ہو جائیں۔ آفات اللسان کی بحث چل رہی تھی غالباً، تو یعنی زبان جو ہے، زبان پہلے تو ہم نے دل کی عبادت کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، عبادت القلب یا عبادت القلوب۔ تو اب عبادت اللسان یا عبادت الالسنہ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ زبان کی جو عبادت ہے وہ کتنی قسم پر ہوتی ہے؟ جی وَمَكْرُوهُهَا التَّكَلُّمُ بِمَا تَرْكُ خَيْرٌ مِّن كَلَامِ بِهِ مَعَ عَدْمِ الْعُقُوبَةِ۔ وَمَكْرُوهُ پہلے جو ہے اس کے حرام کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کی مکروہ کی بات ہو رہی ہے۔ التکلم بما ترکہ خیر من الکلام بھی، تکلم گفتگو کرنا، کلام کرنا اس کے ساتھ کہ جس کا ترک کرنا اس کے کلام سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ خیر من الکلام بھی، اس کے بارے میں کلام کرنے سے بہتر کیا ہے؟ بما ترکہ، اس کا ترک، یعنی جس کے بارے میں گفتگو کرنا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ گفتگو نہ کریں، تو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ یعنی جو بات نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ بات نہ کریں، ما عدم العقوبۃ علیہ، جبکہ اس کے اوپر کوئی سزا بھی نہیں ہوتی۔ مکروہ پہ سزا نہیں ہوتی، سزا کس پہ ہوتی ہے؟ حرام پر ہوتی ہے۔ جی وقد اختلاف السلف سلف یہ مضاف الیہ نہیں بنے گا؟ نہیں، اختلاف السلف فعل فاعل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حل فی حق کلام مباح مستوی الطرفین، متساوی الطرفین، ٹھیک ہے۔ وقد اختلف السلف، سلف صالحین کا اختلاف ہو گیا، حل فی حق ہی، یعنی سالک کے حق میں، سالک مطلب جو اللہ کے قرب کی منازل طے کر رہا ہے، کیا اس کے حق میں کلام مباح، کوئی ایسا بھی کلام ہے جو مباح ہے؟ سالک کے لیے کوئی کلام مباح بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، اور مباح کسے کہتے ہیں؟ متساوی الطرفین، جس کے دونوں طرف کیا ہوں؟ برابر ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی گناہ اور ثواب کی طرف اس میں نہیں ہے، نہ اس میں گناہ ہے نہ اس میں ثواب ہے، اسی کو مباح کہتے ہیں نا۔ تو مباح کو متساوی الطرفین کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں گناہ کا پہلو بھی نہیں ہوتا، ثواب کا پہلو بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا سلف میں اختلاف ہے کہ کیا سالک کے حق میں کوئی کلام مباح بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کلام حرام اور مکروہ ہوگا یا واجب اور مستحب ہوگا یا مباح بھی ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ بعض صورتوں میں کلام مباح ہوتا ہے، کچھ نے کہا مباح تو کوئی قسم ہے ہی نہیں، کلام یا تو واجب اور مستحب ہے یا پھر حرام اور مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہے۔ جی آگے پڑھیں جی۔ علی قولین ذکرہما ابن المنذر وغیرہ، احدہما انہ لا یخلو کل متکلم بہ اما متکلم، ایک متکلم ہے کلام کرنے والا، ایک متکلم جس کے بارے میں کلام کی جا رہی ہے، بہ اما ان یکون لہ او علیہ ولیس فی حقہ شیء لا لہ ولا علیہ۔ ہاں، علی قولین، اس بارے میں دو قول ہیں، ذکرہما ابن المنذر وغیرہ، ٹھیک ہے، علامہ ابن منذر اور ان کے علاوہ فقہاء نے اس کا ذکر کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب اس میں حاضہ جو ہے وہ حذف ہوا ایک طرح سے، کہاں پر؟ علی سے پہلے حاضہ علی قولانی، نہیں، وقد اختلف السلف، اس کے ساتھ ایسی آئے گی، جو اختلاف ہوا ہے نا سلف کا، علی قولین، دو قول پر، ٹھیک ہے۔ ذکرہما ابن المنذر وغیرہ، ابن منذر وغیرہ نے اس کا ذکر کیا علیہ رحمہ۔ احدہما، ان میں سے ایک قول کیا ہے، انہ لا یخلو کل متکلم بہ، کہ نہیں خالی ہر متکلم بھی، جس کے بارے میں گفتگو کی جائے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔
اما ان یکون لہو، یا تو وہ کلام کرنے والے کے حق میں ہوگا، او علیہ، یا اس کے خلاف ہوگا، یا اس کے حق میں دلیل بنے گا یا اس کے خلاف دلیل بنے گا۔ ایک قول تو یہ، ٹھیک ہے، تو جب اس کے حق میں یا اس کے خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے مباح، کوئی کلام نہیں۔ ولیس فی حقہ شیء، اور نہیں ہے اس سالک کے حق میں کوئی ایسی چیز لا لہو ولا علیہ، جو نہ اس کے لیے دلیل بنے اور نہ اس کے خلاف دلیل بنے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب مباح کچھ بھی نہیں۔ واحتجوا بالحدیث المشہور، اور انہوں نے دلیل پکڑی ہے اس حدیث مشہور سے، اور وہ کیا ہے، وہوا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو، ٹھیک ہے، تو ابن آدم کا تمام کلام اس کے خلاف دلیل بنے گا، اس کے لیے نہیں، علیہ ہی اس کے خلاف دلیل بنے گا، لا لہو اس کے لیے دلیل نہیں بنے گا۔ ابن آدم جو بھی گفتگو کرتا ہے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف دلیل بنے گی قیامت والے دن، ہمارے حق میں نہیں، ہاں سوائے چند چیزوں کے، وہ استثناء آ گیا۔ تو یہاں حدیث میں اب کیا چیز آ گئی، یا لہو ہے یا ما علیہ ہے، ما لہو ہے یا ما علیہ، الا ما کان من ذکر اللہ، تو جو اس کے لیے وہ کیا ہے، جو اللہ کے ذکر میں سے ہے، ٹھیک ہے، وما والا، یا جو اس سے متعلق ہے، اللہ کے ذکر سے متعلق کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، آ جاتی ہے۔ واحتجوا، اور انہوں نے اس سے بھی دلیل پکڑی، بِأَنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ كُلُّ، کہ اس کا تمام کلام اس کے بارے میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَلَا يُكْتَبُ إِلَّا الْخَيْرُ وَالشَّرُ، اور لکھا کیا جاتا ہے، خیر یا شر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کلام جو ہے یا خیر کی کیٹیگری میں جا رہا ہے یا شر کی کیٹیگری میں جا رہا ہے، مباح کلام کوئی بھی نہیں۔ ایک قول تو یہ ہو گیا سلف کا، جی آگے جی۔ وقالت طائفة بل في الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح قالوا لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نحي وهذا شأن المباح۔ وقال طائفہ، اور ایک گروہ کا کہنا یہ ہے بل فی الکلام مباح، دوسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ کلام میں بھی مباح ہوتا ہے، لا لہو ولا علیہ، یعنی ایسا کلام جو نہ اس کے حق میں دلیل ہے نہ اس کے خلاف دلیل ہے، کما فی حرکات الجوارح، جیسا کہ آپ کے اعضاء کی حرکتیں، دائیں بائیں ہاتھ اوپر نیچے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انسان آنکھیں مٹکا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چل پھر رہا ہے، تو بہت سی حرکات ایسی ہیں کہ جن کا کوئی ثواب اور گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے زبان کی بھی حرکت ہے، بہت سی زبان کی حرکت ایسی ہے کہ جس کا کوئی ثواب گناہ نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا لأن کثیر من الکلام، کیونکہ اکثر جو کلام ہوتا ہے، لا يتعلق به امر ولا نہی، اس سے متعلق کوئی امر اور نہی نہیں ہوتی، یعنی شریعت کا کوئی حکم اس سے متعلق نہیں ہوتا، یعنی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کلام کے کرنے کا، یا اس سے روکا بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَهَذَا شَأْنُ الْمُبَاحِ، اور اسی کو مباح کہتے ہیں۔ جی آگے جی۔ بالتحقیق ان حرکت اللسان حرکت اللسان بالکلام لا تکون متساویات الطرفین بل اما راجحات او مرجوحات لأن اللسان شان لیس لسائر فی الجوارح فیضا۔ والتحقیق، تحقیق کیا ہے، ان حرکت اللسان، کہ زبان کی جو حرکت ہے، بالکلام، گفتگو کرتے ہوئے زبان کی جو حرکت ہے، لا تکون متساویت الطرفین، اس کے دونوں اطراف برابر نہیں ہوتے، مطلب تحقیق سے مراد اب محقق قول یہ ہے، ابن القیم علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں راجح قول یہ ہے، ٹھیک ہے، دو اقوال میں سے، بل اما راجحتاً او مرجوحتاً، یعنی جو انسان کا کلام ہوگا زبان کو حرکت دیتے وقت، وہ یا تو راجح ہوگا یا مرجوح ہوگا۔ لأن اللسان شأن، کیونکہ جو زبان ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، شان اس کی اپنی ہی شان ہے، یعنی اس کا معاملہ اپنا ہی ہے، یعنی زبان کو آپ جسم کے دیگر اعضاء پہ قیاس نہیں کر سکتے، دیگر اعضاء کا معاملہ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا،
انسانوں کی آنکھوں کی حرکت ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں کی حرکت ہے، اس میں تو مباح ہو سکتا ہے، لیکن زبان میں ایسا نہیں۔ پھر یہ للسانی ہے، لأن اللسان شأن، لأن اللسان، ادھر حمزۃ الوصل کیوں نہیں ہے ہے؟ حمزۃ الوصل کیوں نہیں وہ ویسے ہی گر گیا ہوگا، پرنٹنگ کی اتنی غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ لأن اللسان شأن، ٹھیک ہے، کیونکہ زبان کی تو ایک الگ ہی جو ہے وہ شان ہے، لیس لسائر الجوارح، جو دوسرے اعضاء کی نہیں۔ جی آگے۔ فَإِذَا أَصْبَحَ ابن آدم فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تكفر اللسان تقول اتق الله فإنما نحن بك فإن استقامت فإن استقمت استقمنا وإن استقمنا أو ججت وإن اعوججت اعوججنا وأكثر ما يكتب یہ ما یقب۔ فإذا أصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، ٹھیک ہے، فإن الأعضاء كلها، تو اس کے تمام کے تمام اعضاء، تکفر اللسان، تو وہ زبان کو کیا کرتے ہیں، مطلب زبان کو آپ کہہ لیں کہ جی اسے مطلب ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے آپ سمجھیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں۔ تقول، اور اسے کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، ٹھیک ہے۔ تو ہر صبح انسان کے اعضاء زبان کے سامنے منت سماجت کرتے اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈر جا، فإنما نحن بک، ہمارا معاملہ تیرے ساتھ ہے، فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اعوججنا، تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ وَأَكْثَرُ مَا يَكُبُّ، کب یکب، ما یکب الناس علی مناخرہم، اور اکثر جو چیز لوگوں کو علی مناخرہم، مطلب اوندے منہ جو ہے وہ گرائے گی، فی النار، آگ میں، حصائد السنتہم، وہ ان کی زبانوں کی کھیتی ہوگی، حسید کی جمع حصائد، اوندے منہ گرانا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ممن یمشی، تو یہ علی مناخر، ان کے نتھلوں کے بل، نتھنوں کے بل، نتھنے مطلب یہ جو آپ کی، تو مطلب اوندے منہ گرانا۔ ما یکب الناس، جو گرائے گی لوگوں کو، علی مناخرہم، ان کے نتھنوں کے بل، ناک کے بل، فی النار، آگ میں، تو وہ کیا چیز ہوگی، حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی کھیتیاں، یعنی زبان کی کمائی، ٹھیک ہے جی آگے دی۔ وَكُلُّ مَا يَتْلَفَّظُ بِهِ بِاللِّسَانِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونُ مِمَّا يَرْضِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ مما يرضي الله ورسوله، أو لا فإن كان كذلك فهو الراجح فإن لم يكن كذلك فهو المرجوح وهذا بخلاف حركات وسائر الجوارح سائر الجوارح، فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح والمستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة وأبيه له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة وأما حركات اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة فتعمله۔ وَكُلُّ مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ اللِّسَان، ہر وہ چیز جس کو زبان ادا کرتی ہے، تلفظ، ٹھیک ہے، ادا کرنا، لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، تو
تو لفظ ہم زبان سے پھینک رہے ہوتے ہیں نا. وَكُلُّ مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ اللسان، ہر وہ چیز جس کو زبان ادا کرتی ہے، فَإِمَّا أَن يَكُونَ یعنی زبان سے جو نکلتا ہے، فَإِمَّا أَن يَكُونَ پس یا تو وہ ہوگا مما یرضی اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے، یا تو وہ ایسا لفظ ایسا کلام ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے. یرضی ارضا یرضی باب فعل سے، املا یا وہ ایسا نہیں ہوگا. فَإِن كَانَ كَذَلِكَ پس اگر وہ ایسا ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہے، فَهُوَ راجع. ہاں ہاں فَهُوَ راجع تو وہ کیا ہے، وہ راجع ہے. ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن كَذَلِكَ اور اگر وہ ایسا نہ ہوا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا نہ ہوا، فَهُوَ الْمَرْجُو تو وہ مرجو ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ حرکات سائر الجوارح اور یہ دیگر جتنے اعضاء ہیں، سائر تمام اعضاء کی حرکات کے برخلاف ہے. یعنی زبان کا معاملہ بقیہ اعضاء جتنے بھی ہیں ان کی حرکت کے برخلاف ہے. فإن صاحبها قد ينتفع بتحریکها کیونکہ جو صاحب ہے، مطلب اس کو اعضاء کو، جوارے کو، مطلب جو حرکت دینے والا ہے، قد ينتفع بتحریکها وہ بعض اوقات فائدہ اٹھاتا ہے ان کو حرکت دے کر، فی المباح المستوی الطرفین ایسے مباح میں کہ جس کے دونوں اطراف کیا ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، جزا و سزا کا، جن کی دونوں اطراف برابر ہوتے ہیں. تو ایسا مباح ویسے کہتی اس کو ہیں جس کے دونوں اطراف برابر ہوں، لیکن بہرحال وہ ہر مباح کے ساتھ المستوی الطرفین لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا مباح جس کے دونوں اطراف برابر ہوں، اس معاملے میں اپنی زبان کو تحریک دے کے وہ بعض اوقات کیا ہے، اپنے اعضاء کو فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک. لما لہ فی ذلک من الراحہ والمنفعہ کہ اس میں کوئی اس کے لیے راحت ہوتی ہے یا پھر کوئی منفعت ہوتی ہے. فأبیح لہ استعمالها فیما فیہ منفعۃ لہ. فأبیح اباح یبیح سے ابیح فعل ماضی مجہول ہو گیا باب فعل سے. ٹھیک ہے. بس مباح کیا گیا اس کے لیے استعمال ہوا، ان کا استعمال یعنی اعضاء کا استعمال، فیما فیہ منفعۃ لہ اس معاملے میں جس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، ولا مضرۃ علیہ فیہ فی الآخرہ اور اس میں آخرت کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. واما حرکت اللسان جہاں تک جو ہے وہ زبان کی حرکت کا معاملہ ہے، بما لا ينتفع به اس کے ساتھ کہ جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فلا تکون الا مضرہ اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. فتعمل اس نقطے میں غور کریں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی بقیہ جو اعضاء ہیں نا، اگر آپ بقیہ اعضاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آپ نے ان کو ایسی حرکت دی، بقیہ اعضاء کو ایسی حرکت میں ڈالا، ایسی ایکٹیویٹی میں ڈالا کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. تو لیکن اگر زبان کو آپ نے کوئی ایسی حرکت دی کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ خود ایک ایسی بات ہے کہ جو نقصان دہ. یہ اوپر ترکیب ہے کہ مباح المستوی طرفین. ہاں مستوی اور طرفین یا آپس میں کیا؟ ہاں مستوی جو ہے مباح کی صفت ہے. ٹھیک ہے. المباح المستوی، الطرفین اس کا مفعول ہے. جی کس کا؟ جو مباح کا بدل ہے وہ مستوی طرفین آ جائے گا. کبھی کبھی ہوتا نہیں کہ لفظ کو سمجھانے کے لیے ہم بدل استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی کہہ لیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اس کی صفت ہے. المباح مباح کیا ہے؟ المستوی الطرفین، المستوی الطرفین. ٹھیک ہے جی. فقد قیل فقد یتحرک بما فیہ فإن قیل فإن قیل فقد یتحرک بما فقد یتحرک یتفعل فقد یتحرک بما فیہ منفعۃ منفعۃ دنویۃ مباح دیناویت دینویۃ مباحۃ مستویۃ الطرفین
فیکون حکم حرکتہ حکم ذلک الفعل منفیت قیل حرکتہ بہا عند الحاجت الیہا راجحۃ وعند عدم الحاجت عدم الحاجت الیہ عدم الحاجت الیہا مرجوحۃ لا تفید فتکون علیہ لا لہ. تو یہ جو آپ کا یہ جو کلاسیکل ٹیکسٹ ہے نا، اس کا ایک خاص انداز ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اس کے یوزڈ ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو وہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک خاص اس کا ایک مزاج ہے. فَإِن قِيلَ، پس اگر یہ کہا جائے، فَقَدْ يَتَحَرَّكُ بِمَا فِيهِ مَنْفِعَةٌ دِینَوِیَّةٌ مُبَاحَةٌ مُسْتَوِیَّةُ الطَّرَفَیْن، کہ اگر وہ حرکت کرتی ہے، یعنی زبان کی بات ہو رہی ہے، فقط، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کہ جس میں کوئی دینی منفعت ہو، مباح، جس کے دونوں اطراف کیا ہوں، برابر ہوں. فیکون حکم حرکتی حکم ذالک الفعل، تو جو اس فعل کا حکم ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے. یعنی زبان جس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے نا، جس عمل کے بارے میں زبان بات کر رہی ہے، وہ عمل ہی اگر مباح ہے تو زبان جو اس کے بارے میں بات کر رہی ہے تو زبان کی بات بھی مباح ہونی چاہیے. یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. قیل حرکتہ بہا عند الحاجت الیہ راجحہ، تو کہا جائے گا کہ جب اس کی ضرورت تھی اس گفتگو کی، اس وقت جو زبان کی حرکت تھی تو ہم کہیں گے کہ یہ راجح ہے، ضرورت کے تحت حرکت ہے، راجح، یعنی اس میں ثواب کا پہلو ہے، غالب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نیکی ہو گئی. وَعِنْدَ عَدْمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَرْجُوحَةٌ لَا تُفِيدُ، اور اگر اس زبان کی حرکت کی ضرورت ہی نہیں تھی تو مرجوح پہلو ہے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. فَتَكُونُ عَلَيْهِ لَا لَهُ، تو اب یہ اس کے خلاف دلیل بنے گی، اس کے حق میں نہیں. جی آگے پڑھیں. فَإِن قِيلَ إذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسيلة تابعة للمقصود في الحكم. قيل لا يلزم ذلك، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة، هو واجب مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه، وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء أو الكفارة، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة ٹھیک ہے. سوال وهذا كثير جدا، فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. جی. فَإِن قِيلَ، پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ کہا جائے، اذا كان الفعل متساوی الطرفین، جب کوئی فعل ایسا ہو جو متساوی الطرفین ہو، جس کے دونوں اطراف برابر، کوئی فعل، کانت حرکت اللسان الوسیلۃ الیہ کذالک، تو زبان کی حرکت اس کے لیے کیا ہوگی؟ ایک وسیلہ ہوگی. فعل ہی اگر مباح ہے تو زبان جو ہے اس فعل تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، تو ذریعہ بھی مباح ہوگا. اذ الوسیلۃ تابعۃ للمقصود فی الحکم، کہ وسیلہ جو ہے وہ اپنے حکم میں مقصود کے تابع ہوتا ہے. تو مقصود وہ عمل ہے جس پہ آپ ابھار رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ عمل ہی اگر مباح ہے تو اس کے لیے ابھارنا زبان کے ذریعے سے یا زبان کی حرکت وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ مباح ہو جائے گی. قیل، تو کہہ رہے ہیں لا یلزم ذالک، یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے. لازمہ یلزم، باب سامیہ سے. فقط یکون الشیء مباحا بل واجبا، بعض اوقات کوئی چیز یا کوئی فعل کہہ لیں، عمل کہہ لیں، مباح ہوتا ہے بلکہ واجب ہوتا ہے. وسیلۃ مکروہ، لیکن اس کا
وسیلہ اس کا ذریعہ مکروہ ہوتا ہے. ایک فعل واجب ہے لیکن اس تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے. جیسے کل وفا بالطاعۃ المنظورہ، نظر جو ہے، نظر، ٹھیک ہے، نظر کی جو اطاعت ہے اس کو پورا کرنا وہ کیا ہے؟ واجب ہے. نظر کو پورا کرنا واجب ہے نا، ٹھیک ہے. ہوا واجب ما ان وسیلتہ وہو النظر مکروہ منہی عنہ، جبکہ اس کا جو وسیلہ ہے وہ نظر ہے اور خود نظر ماننا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، ساروں کے نزدیک نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک نظر کو مطلب ناپسند سمجھا گیا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نظر مان لی، ٹھیک ہے، تو اب اس نظر کو پورا کرنا، نظر کو پورا کرنا واجب ہے، لیکن اس واجب کو پورا کرنے کا جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، جو رستہ ہے، نظر ماننا وہ مکروہ ہے. یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک کام اگر مباح ہے تو اس تک پہنچانے والا وسیلہ بھی مباح ہو. وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں. وَكَذَلِكَ الْحَلْفُ الْمَكْرُوهُ مَرْجُوحٌ، اسی طرح بعض حلف ایسے ہوتے ہیں جو مکروہ ہیں. ٹھیک ہے، بعض جگہ پہ قسم کھانا پسندیدہ نہیں ہے لیکن بندے نے کھا لی ما وجوب الوفاء او الکفارہ، تو اب اس قسم کو پورا کرنا یا اس کا کفارہ یہ کیا ہے؟ واجب. تو حکم وجوب کا ہے لیکن ذریعہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. وکذالک سوال الخلق عند الحاجہ مکروہ، ٹھیک ہے، مخلوق سے سوال کرنا، ضرورت کے وقت سوال کرنا، وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو ذریعہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، سوال مکروہ ہے. وَيُبَاحُ لَهُ الْإِنْتِفَاعُ بِمَا أَخْرَجَتْهُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، لیکن اس کے لیے فائدہ اٹھانا اس سے جو اس کے سوال نے اس کو دے دیا ہے. سوال کرنے کے نتیجے میں جو اس کو حاصل ہو گیا ہے مال، اب اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ فائدہ اٹھانا اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے یا مباح ہے؟ مباح ہے. تو ذریعہ مکروہ تھا لیکن اگلی شے کا حکم کیا ہے؟ مباح کا. آج ہم نے اصول فقہ میں بھی یہی بحث پڑھی نا، سد و ذرائع کی، اس کو تازہ کر لیں، سد و ذرائع کی بحث کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ بعض اوقات ایک شے جو ہے نا، شے، ایک حکم جو ہے، ایک فعل اور اس کے ذریعے کا، وہ دونوں مختلف حکم ہوتے ہیں. تو یہ گہرائی ہے، یہ سد و ذرائع کی بھی گہرائی ہے آگے. وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا، یہ بہت زیادہ ہے. فقط تکون الوسیلۃ متضمنۃ مفسدۃ تکرہ او تحرم لاجلها، تو بعض اوقات کوئی وسیلہ جو ہے اس میں کوئی ایسا مفسدہ شامل ہوتا ہے، متضمنہ یعنی وہ شامل ہوتا ہے کسی ایسے مفسدے کو، تکرہ جو مکروہ ہے، یا تحرم جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے یا وہ مکروہ ہو جاتا ہے. وہ وسیلے کے اندر کوئی ایسا مفسدہ ہوتا ہے جس مفسدے کی وجہ سے وہ وسیلہ اور وہ ذریعہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ یا حرام ہو جاتا ہے. وما جعلت وسیلۃ الیہ لیس بحرام ولا مکروہ، اور وہ جو وسیلہ اس کی طرف بنایا گیا ہوتا ہے وہ خود حرام یا مکروہ نہیں ہوتا. وسیلہ حرام یا مکروہ نہیں ہوتا، اس کے اندر جو مفسدہ ہوتا ہے وہ اس کو حرام اور مکروہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے شیخ، یہ امام صاحب نے یہ جو یہ ساری بات ہے، یہ اس میں شامل کرنے کی کیا وہ ہے؟ مطلب کہ ابھی تو ہم وہ پڑھ رہے تھے نا، منازل، عبادات، دل کی عبادات وغیرہ، تو یہ ساری بحث اس میں کیوں وہ شامل ہے؟ زبان کی بات ہو رہی ہے نا، زبان کی لفظ سے بچو. تو بحث یہ آئی تھی، دیکھیں نا، شروع کریں. جب دل کی بات ہوئی تھی نا، دل کی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی دل کی جو عبادت ہے وہ 5 قسم پر ہے، کیونکہ حکم تکلیفی 5 قسم پر ہے. حکم تکلیفی 5 قسم پر ہے نا، کبھی حرام، کبھی مکروہ، کبھی جو ہے وہ واجب، کبھی مستحب اور کبھی مباح. اسی طرح زبان کی عبادت 5 قسم پر ہے. کبھی زبان کی عبادت وہ ہے جو کہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ جی نماز کے اندر قرآن پڑھنا، یا زبان کی ایسی عبادت ہے جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے. کبھی کوئی زبان کے افعال ایسے ہیں جو حرام کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے گالم گلوچ، یہ وہ. کبھی زبان کی حرکات ایسی ہیں جو مکروہ کا درجہ ہے. تو اب ایک بحث آ گئی کہ کیا زبان کی کوئی حرکت ایسی بھی ہے جو مباح کا درجہ رکھتی ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی 2 قول ہو گئے.
تو زبان کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ زبان کی حرکات جو ہے وہ مباح کا درجہ بھی رکھتی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں رکھتی. تو امام صاحب کا رجحان یہ ہے کہ زبان میں مباح کوئی درجہ نہیں ہے. جو بھی بات آپ کر رہے ہیں وہ مکروہ، حرام، مستحب، فرض میں فعال کر رہی ہے، تو اس کو وہ اب دلائل کے ذریعے سے اس اپنے جو ہے نقطہ نظر کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بحث چل رہی ہے. تو وہ دوسرے کی دلیل دیتے ہیں نا، پھر اس کا رد کرتے ہیں. تو دوسری کی دلیل انہوں نے کیا دی کہ یہ ایک مباح فعل کے لیے اگر زبان نے گفتگو کی ہے تو زبان کی وہ گفتگو مباح ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، زبان کی گفتگو زیادہ زیادہ یہ کہیں کہ وسیلہ ہے، ٹھیک ہے. تو وسیلہ بعض اوقات مکروہ بھی ہوتا ہے، کام جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سوال کرنا مکروہ ہے، اور جو چندہ اکٹھا کر لیا سوال کے ذریعے سے، اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہے. یہ آخری جملہ وما جعلت وسیلۃ، جعلت وسیلہ کی وجہ سے ہے یا پھر جو پچھلا وسیلہ کون سا؟ وما جعلت وسیلۃ، فصل سے اوپر جو آخری وما جعلت وسیلۃ، نہیں یہ دیکھیں نا، یہ تو وہ پیچھے ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے نا، ٹھیک ہے. ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے، وسیلہ تو کسی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں، وہ وسیلہ تو اس کا مفعول بنے گا نا، اس کا نائب فاعل نہیں بنے گا. جو علت میں ہیا ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل بنے گی. وما جعلت وسیلۃ الیہ، اور جو بھی بنایا گیا اس کے لیے وسیلہ لیس بحرام ولا مکروہ، تو وہ خود حرام اور مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ مفسدے کی وجہ سے جو ہے وہ حرام اور مکروہ ہوا ہے. جی. وَإِمَّا الْأَبُوبِيَّاتُ الْخَمْسُ عَلَى جَوَارِحِ فَعَلَى خمسة وعشرين مرتبة. 20 مرتبہ. أيضا إذا الحواس الخمسة وعلى كل حاسة خمسة أبوبيات. وَأَمَّا الْعَبُودِيَّاتُ الْخَمْسُ عَلَى الْجَوَارِحِ. دیکھیں، عبادت قلب کی بات آئی، ٹھیک ہے. پھر عبادت لسان کی بات آئی. عبادت قلب میں 5 قسمیں تھیں، عبادت لسان میں 5 قسمیں تھیں. اب جوارح کی عبادت کی بات آ گئی، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے. جیسے سجدے میں، رکوع میں، قیام میں. تو اعضاء اور جوارح کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا جی اس کے کتنے درجے ہیں؟ 25. اس کی 25 قسمیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے حواس کے اعتبار سے بنا لیا نا، 5 حواس ہیں نا، 5 حواس ہیں، ٹھیک ہے. 5 بڑے اعضاء لے لیے، جیسے کان ہے، آنکھ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے 5 حواس لے لیے. تو 5 حواس میں سے ہر ایک کی آگے 5 قسمیں بنا لیں حکم تکلیفی کے اعتبار سے، تو وہ 25 بن گئے. وَأَمَّا الْعَبُودِيَّاتُ الْخَمْسُ عَلَى الْجَوَارِحِ، اور جوارح کی جو 5 جو ہے وہ عبادتیں ہیں، فَعَلَى 25 مرتبۃ، تو اس کے بیسیکلی 25 درجات بن جاتے ہیں. اِذِ الْحَوَاسُ خَمْسَةٌ، کیونکہ حواس کتنے ہیں؟ 5 ہیں. وَعَلَى كُلِّ حَاسَةٍ 5 عبودیات، اور ہر حاسے کی 5 عبادتیں، تو کل 25 ہوگا. جی. سب سے پہلے سماعت، حاسہ سماعت. جی. اب سماعت میں 5 قسمیں کون سی آ جائیں گی؟ حرام، مکروہ، یعنی حرام سماعت، مکروہ سماعت، مباح سماعت، مستحب سماعت، اور حلال. یعنی کچھ باتیں سننا حرام ہے، کچھ باتیں سننا مکروہ ہے سننا، اور کچھ باتیں سننا واجب ہے، اور کچھ باتیں سننا جو ہے وہ مباح. مطلب یہ بحثیں کریں گے وہ 5 قسم کی. جی. فعل السمع وجوب الانصات والاستماع لما اوجبه الله تعالى ورسوله عليه صلی اللہ علیہ وسلم من استماع الاسلام والایمان وفروضهما. من استماع الاسلام والایمان، اسلام والایمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهروا بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في صح قول العلماء.
فعلى السمع وجوب الانصات والاستماع لما اوجبه اللہ تعالی ورسولہ علیہ. سماعت کے اوپر کیا چیز لازم ہے؟ وجوب الانصات، خاموش رہنا، والاستماع اور غور سے سننا. کس کو؟ لما اوجبہ اللہ تعالی ورسولہ علیہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا؟ واجب قرار دیا. ٹھیک ہے، اس کو غور سے سنا. من استماع الاسلام والایمان وفروضہما، اسلام کو غور سے سننا، ایمان کو غور سے سننا، اور ان کے فرائض کو، اسلام اور ایمان کے حوالے سے جو اس کے فرائض ہیں ان کو سننا. وَكَذَلِكَ استماع القراءۃ فی الصلاۃ اذا جہر بها الامام، اسی طرح قرات کو سننا نماز کے اندر جب کہ امام اس کو بلند آواز سے پڑھے. واستماع الخطبۃ للجمعہ فی اصح قولی علماء، اور علماء کے دو اقوال میں سے، قولین تھا نا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، علماء کے دو اقوال میں سے جو صحیح ترین قول ہے اس کے مطابق خطبہ جمعہ کو سننا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. جی آگے جی، یہ تو واجب کی بات ہو گئی نا کہ کیا سننا واجب ہے. ٹھیک ہے، اب کیا سننا حرام ہے؟ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِمَاعُ الْكُفْرِ وَالْبِدْعِ بدع إِلَّا حَيْثُ يَكُونُ فِي اسْتِمَاعِهِ مَصْلِحَةٌ رَاجِحَةٌ مِنْ رَدِّهِ أَوِ الشَّهَادَةُ عَلَى قَائِلِهِ أَوْ زِيَادَةُ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ بِمَعْرِفَةِ ضِدِّهِمَا من الكفر والبدعة ونحو ذلك وكاستماع سرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ استماع الكفر والبدع، اور حرام ہے اس کے لیے کفر اور بدعات کو سننا، یعنی کلمات کفر اور کلمات بدعت کو سننا اس کے لیے کیا ہے؟ حرام. الا حیث یکون فی استماع مصلحۃ راجحۃ، ہاں اگر اس کے سننے میں کوئی راجح مصلحت انوالو ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ من ردی، کہ وہ کفر اور بدعت کا رد کرنا چاہتا ہے، اب ظاہری بات ہے پہلے سنے گا تو پھر ہی رد کرے گا. اب الشہادت علی قائلہ، یا وہ کفر اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے کے خلاف اس نے گواہی دینی ہے، تو سنے گا تو بھائی گواہی دے گا، نہ کوئی پوچھے بھائی فلاں کے نظریات کیا ہیں. تو اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں بعض علماء ایسے بھی ہیں نا جو سنتے نہیں ہیں، تو ہاں صحیح بات ہے. تو بھائی اگر آپ نے کسی کو گمراہ کا ٹیگ لگانا ہے تو پہلے اس کو سنو تو صحیح نا، سنو تو صحیح. ٹھیک ہے، یعنی اس کو پڑھو تو صحیح نا، پھر یہ اس کے بارے میں فتویٰ دو، تو ورنہ تو وہ حرام کام ہو جائے گا نا. او زیادت قوت الایمان والسنت بمعرفت ضدہما من الکفر والبدع، یا یہ ہے کہ اس کی ایمان، اس کی قوت میں جو ہے وہ اضافہ ہو، زیادت قوت الایمان، ایمان کی قوت میں اضافہ ہو. والسنہ، اور سنت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اس میں اضافہ ہو. کیسے؟ بمعرفت ضدہما من الکفر والبدع، کہ جب کفر اور بدعت جو ان دونوں کی ضد ہے، ایمان کی ضد ہے اور سنت کی جو ضد ہے کفر اور بدعت، جب اس کو سنیں تو اس سے اس کے ایمان میں اور سنت میں جو اس کا تعلق ہے اس میں اضافہ ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دوسری چیز کو سن کے انسان مزید دین کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ونحو ذلک، اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، مطلب جتنی بھی ایمانی کی بات سنے اس سے اس کی ایمانی غیرت بڑھتی ہو تو پھر بے ایمانی والی باتیں سن لے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جتنا بدعت کے بارے میں سنے تو اتنا اس کا سنت کے ساتھ تعلق بڑھے اور سنت کے لیے عمل کرنے کا جوش اور جذبہ بڑھے.
کاستماع سرار من یہرب عنک بسرہ، اور اسی طرح سے اس کے اسرار کو غور سے سننا کہ جو اپنے اسرار کے ساتھ، اپنے راز کے ساتھ آپ سے بھاگنا چاہتا ہے. ولا یحب ان یطلعک علیہ، اور وہ پسند نہیں کرتا کہ آپ اس پہ مطلع ہو جائیں. ایک بندہ آپ سے اپنے راز چھپانا چاہتا ہے اور پسند نہیں کرتا کہ آپ کو اس کے راز پتہ چلیں، لیکن آپ اس کے راز پتہ چلانے کے لیے اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ حرام. یہ کہہ رہے ہیں یہ سننا بھی حرام ہوگا نا، کسی کے راز کی باتیں سننا. معلم یکن متضمنا لحق للہ، جب تک کہ وہ اللہ کے کسی حق کو شامل نہ ہو. یجب القیام بھی، جس کو قائم کرنا کیا ہو؟ واجب ہو. ہاں اگر کوئی اللہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ سننا ضروری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر کوئی آپ نے کوئی حد جاری کرنی ہے، آپ کوئی حکمران ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے، تو وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے. ویسے کسی کی راز کی باتیں سننا جس کو وہ چھپانا چاہتا ہو جائز نہیں. او لأذی مسلم، یا اگر وہ باتیں کسی مسلمان کی اذیت سے متعلق ہوں، تو اب آپ اس کی راز کی باتیں سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسلمان کی کیا کریں؟ خیر خواہی کریں اور اس مسلمان کو ان کی تکلیف سے بچا لیں، تو پھر بھی ان کی راز کی باتیں سنی جا سکتی ہیں. مطلب وہ راز کی باتوں کی ایکسیپشنز بیان کر رہے ہیں کہ ویسے تو راز کی باتیں سننا حرام ہے، لیکن چند ایکسیپشنز، ٹھیک ہے. یتعین نسخہ و تحذیرہ من، یا کسی مسلمان کے لیے اس میں کوئی اذیت ہو تو اور مقصود کیا ہو؟ اس کی خیر خواہی اور اس مسلمان کو اس کے شر سے ڈرانا، تحذیر ہو. وکذالک، جی آگے کون پڑھے؟ وَكَذَلِكَ اسْتِمَاعُ أَصْوَاتِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ الَّتِي يُخْشَى الْفِتْنَةُ بِأَصْوَاتِهِنَّ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ شَهَادَةٍ أَوْ مُعَامَلَاتٍ أَوْ اسْتِفْتَاءٍ أَوْ مُحَاكَمَةٍ أَوْ مُدَاوَةٍ وَنَحْوِهَا. وَكَذَلِكَ اسْتِمَاعُ أَصْوَاتِ النِّسَاء، اور اسی طرح کا معاملہ عورتوں کی آوازوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے. الاجانب، اجنبی عورتیں، التی تخشى الفتنة بأصواتهن، کہ فتنہ ان کی آوازوں میں کیا ہو؟ فتنے کا اندیشہ ہو. ٹھیک، تخشى الفتنة، تو فتنے کا اندیشہ ہو، بأصواتهن، ان کی آوازوں. اذا لم تدع الیہ حاجۃ، جبکہ ضرورت بھی نہیں ان عورتوں کی آوازیں. اگر تو کوئی ضرورت ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. جیسے ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ من شہادت، وہ عورت کی کوئی گواہی مطلوب ہے، ٹھیک ہے. او معاملت، یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ لین دین ہے. او استفتاء، یا اس عورت نے کوئی کسی عالم سے، مفتی سے مسئلہ پوچھنا ہے. او محاکمت، یا کوئی کسی عدالت میں جا کے اس نے کوئی مطلب کسی فیصلے میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا ہے. او مداوات، یا اسی طرح سے کوئی مدارات کا معاملہ کرنا ہے. ونحوها، تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے، عورت کی آواز ضرورت کے تحت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا وجہ تو پھر اس کا سننا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو. یہ بات ہے، وہی سد ذرائع، سد ذرائع، ورنہ تو یہ اورا میں داخل نہیں ہوگا، ورنہ عورت کی آواز اورا میں پردے میں داخل نہیں. وَكَذَلِكَ اسْتِمَاعُ الْمَعَازِفِ وَآلَاتِ الطَّرْبِ وَاللَّهْوِ كَالْعُودِ والطنبور وَالْيَرَاءِ وَالنَّحْوِهَا وَلَا يُحِبُّ عَلَيْهِ صَدَّ ولا يجب علیہ صد اذونہ اذا سمع
سامع الصوات وهو لا يريد السماعات إلا إذا خاف فالسكون إليه ولإنصات فحينئذ يحب تجنب سمعه وجوب سد الزاریہ وکذالک استماع المعازف، اسی طرح معازف مطلب جو آلات موسیقی و آلات الطرب واللہو، کھیل تماشے کے جو آلات ہیں، اسی طرح ان کا سننا یعنی ان سے نکلنے والی آوازوں کا سننا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کالعود والتنبور والیرا، جیسا کہ عود مطلب آپ یوں کہہ لیں جیسے وہ تاروں والا ہوتا تھا نا، آج کل جیسے گٹار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے تھے، ستار کہتے تھے، بہرحال جو بھی کہتے تھے۔ والتنبور، تنبور مطلب جو ڈرم وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والیرا اور بانسری وغیرہ، ونحوہ۔ ولا یجب علیہ سد اذنہ، اور اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے کان بند کرے اذا سمع الصوت، جب کہ آواز سنے۔ گلی سے گزر رہا ہے، اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، تو کانوں پہ ہاتھ رکھنا اس کے لیے واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ وہو لا یرید استماع، جب کہ وہ اس کو سننا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، وہ نہیں سننا چاہتا، اس کے کان میں آواز آ رہی ہے۔ الا اذا خاف السکون الیہ والانصات، ہاں اگر اسے اندیشہ ہو کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا تو پھر تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لے۔ تو اگر اسے مائل ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہاں وہ نہیں ہے، اپنا کانوں پہ ہاتھ رکھنا واجب نہیں۔ فحینئذ یجب تجنب سمعہ، اس وقت واجب ہے اس کا بچنا اس کے سننے سے، وجوب سد ذرائع، اور یہ جو واجب ہے یہ سد ذرائع کے قسم میں سے ہے۔ ونظیر هذا المحرم محرم، المحرم لا يجوز، ونظیر هذا لا يجوز له تعمد شملت شم الطیب، الطيب وإذا حملت الريح حملت الریح رائحته، حملت الريح رائحته والکتاہ فی مشامہ لم یجب علیہ سد انفہ۔ ونظیر ھذا نظیرۃ الفجاۃ لا تحرم علی الناظر وتحرم علیہ النظرۃ الثانیۃ اذا تعمدھا۔ ونظیر ھذا، اس کی مثال یعنی جو بات اوپر کی ہے اس کی مثال، المحرم لا یجوز لہ، حالت احرام میں جو شخص ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے تعمد شم الطیب، جانتے بوجھتے خوشبو کو سونگھنا، اس کے لیے جائز نہیں حالت احرام میں۔ وَإِذَا حَمَلَتِ الرِّيحُ، لیکن جب ہوا جو ہے رائحتُ، اس کی خوشبو اٹھا لائے، وَأَلْقَتْهَا فِي مَشَامِهِ، اور ہوا نے وہ خوشبو جو ہے وہ اس کے نتنوں میں ڈال دی، لم یجد علیہ سد انفی، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک بند کرے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ وَنَظِيرُ هَذَا، اور اس کی مثال یہ بھی ہے، نظرۃ الفجعۃ لا تحرم علی الناظر، اچانک نظر جو ہے وہ ناظر کے اوپر حرام نہیں، یعنی اچانک نظر جو پڑ جاتی ہے اجنبی عورت کے اوپر تو وہ حرام نہیں ہے نا۔ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا تَعَمَّدَهَا، اس کے اوپر کون سی جو ہے وہ نظر حرام ہے؟ جو دوسری ہے، جبکہ وہ جانتے بوجھتے وہ نظر ڈالے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے اگر کانوں میں کوئی آواز پڑ گئی تو وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ آگے جی۔ وَأَمَّا السَّمِيعُ الْمُسْتَحِبُّ فَكَاسْتِمَاعِ الْمُسْتَحِبِّ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ اللَّهِ وَاسْتِمَاعُ كُلِّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ وَالْمَكْرُوهُ عَكْسُهُ وَهُوَ آپ کو نا بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اپنا پریکٹس کی۔ آپ نے گرامر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے؟ کون سی والی؟ آسان عربی گرامر والی؟ چلیں، لیکن آپ کی بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو۔
چلیں جی. وهو استماع كل يكره ولا يعاقب عليه والمباح ظاہر. وَأَمَّا السَّمْعُ الْمُسْتَحَبُّ، اور وہ سماعت جو کہ مستحب ہے، یعنی ابھی ہم نے سماعت کس کی بات کی تھی؟ حرام کی، اور ابھی جو مستحب ہے. فَكَاسْتِمَاعِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْعِلْمِ، تو اس میں جیسا کہ مستحب علم، وہ علم جو کہ ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو سننا. قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت، و ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. واستماع کل ما یحب اللہ ولیس بفرض، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے اس کو سننا، لیکن وہ فرض نہ ہو، کیونکہ فرض کو سننا تو فرض ہو جائے گا. والمکروہ عکسہ، اور مکروہ اس کا معاملہ اسی طرح سے، جو مکروہ ہے اس کا سننا بھی مکروہ. وہوا استماع کل ما یکرہ، یعنی ہر اس چیز کو سننا کہ جو مکروہ ہے. ولا یعاقب علیہ، اور اس کے اوپر کوئی سزا بھی نہیں. والمباح ظاہر، اور مباح سننا وہ کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، جو مباح ہے اس کا سننا بھی کیا ہے؟ مباح. تو یہ جو استماع ہے یہ ہیئر ہے یا تو لسن ہے؟ کیا ہے؟ ہیئر کرنا یا لسن، مطلب غور سے سننا یا غور سے سننا، استماع غور سے سننا. ٹھیک ہے، چلیں جی، آج پھر اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد